السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیمل ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹی شو اور میرے ساتھ سلیم بخاری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے مزاج؟ آج آپ شرارت کے موڈ میں لگ رہی ہیں مجھے۔ میں تھوڑی سی شرارت کے موڈ میں ہوں کیونکہ حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں، تو پروگرام کا ایجنڈا سب سے پہلے بتا دیتے ہیں آپ کو ناظرین۔ سب سے پہلے ہم پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ کہیں نہ کہیں کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ پنجاب اسمبلی کی کون سی برانچ صحیح چل رہی ہے؟ کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ آج جو اپیلوں کی سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز شریف کی حلف اور گورنر کے اختیارات سے متعلق، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے اور معاشی استحکام کی بات کی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں پر ان کو سیاسی استحکام بھی چاہیے۔ اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آج بات کریں گے ججز کی جو اہم تقرری ہونے جا رہی ہے اس پر۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ناراض ہو گئے ہیں، ناراضگی کیوں ہے، تحفظات کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو پنجاب کا اکھاڑا جی، اور سمجھ نہیں آ رہا کون سے والی سائیڈ جو ہے وہ جیت رہی ہے، بہت ہی کنفیوژن کا شکار ہو گیا سب کچھ۔ کافی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ وہ جو محاورہ ہے نا کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، پی ٹی آئی میرے خیال سے اس کو اسٹریٹجی بنائے ہوئے ہے کہ چونکہ ہمارے ہاتھ سے گیم تو نکل گئی ہے لیکن ہم دوسروں کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں، وہاں یہی ہو رہا ہے۔ آپ جہاں جہاں بھی پی ٹی آئی کا ایلیمنٹ ہے آپ کو یہی ایک شرارت ملے گی ان کی۔ عدالتوں کا رخ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ صورتحال جیسا میں نے پہلے کہا ابتدا میں کہ اب ان کے بس کی نہیں رہی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں یہ کہ ان کو بھی ہم ایک دن چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے جب سے الیکشن ہوا ہے اس کے بعد سے عدالتوں کے چکر پہ چکر لگ رہے ہیں۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ عدالتوں کو چاہیے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے ذرا پریز کیا جائے، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھ لی ہیں اس کے نتائج کیا نکلے ہوئے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ تھی چاہے وہ کتنی اچھی ٹرم یوز کیا آپ نے، جوڈیشل ایکٹیویزم جس سے پولیٹیکل گریز بہت ضروری ہے میرے خیال سے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے مجھے جو کنٹراسٹ دعوے ہیں نا، کنٹریری ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کی یعنی جو تردید کرتے ہیں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ ان کو 22 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا جب بھی وہ کہتے ہیں 22 کروڑ عوام میرے ساتھ ہیں، میں کہتا ہوں ہم بالکل مان لیتے ہیں کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کو ثابت کیجئے نا۔ جو 20 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہونا ہے پنجاب میں، آرام سے عدالتوں میں چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ویٹ کریں، 20 کی 20 سیٹیں جتنے نکال کے حمزہ کو باہر پھینکے جی۔ مطلب ہے اس کے لیے تو بالکل زیادہ جیت نہیں جانی چاہیے بخاری صاحب، پی ٹی آئی کی سیٹیں ہی ہیں، یہ سارے منحرف اراکین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خان صاحب کے چہرے پر، خان صاحب کے نام پر ووٹ لیا ہے، تو اب جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ بھی خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کو یہ یقین ہو تو پھر وہ یہ عدالتوں والا جو ڈرامہ شروع ہے یہ نہ کریں۔ وہ یہ جو کھلواڑ وہاں پہ برپا ہے نا، یہ اس کے دو نقصان ہیں۔ ایک تو یہ کہ الیکشن ہونے کے باوجود بھی پنجاب میں ابھی تک کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے حمزہ الیکٹڈ پرائم منسٹر چیف منسٹر ہیں، اس سے پہلے گورنر کا ڈرامہ ہم نے دیکھا، گورنر نے جو کچھ یہاں کیا وہ جانے سے انکاری ہو گئے، گورنر ہاؤس سے نہیں چھوڑ رہے، ڈھنگ کے بندے تھے، لیکن جس طرح سے اس کی پارٹی نے ان کو اس کی تذلیل کروائی ہے، یہی عمل وہاں فیڈریشن میں بھی جاری ہے۔ جو صدر صاحب کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، نہ اس کی آئین میں کہیں گنجائش ہے نہ کچھ ہے۔ اب جو صحیح اصل بات ہے وہ یہ کہ جو نمبر گیم چینج ہونی ہے 17 جولائی کے الیکشن کے بعد، اگر فرض کریں عدالت کل کوئی فیصلہ کر دیتی ہے اور 17 تاریخ کو نمبر گیم چینج ہو جاتی ہے تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا پھر سے یہی سارا سلسلہ دوبارہ عدالتوں کے ساتھ چلے گا؟ میرے خیال سے ایک تو یہ توقع رکھنا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح کی سوچ مثبت رکھے گی کہ بھائی خدا کے لیے بجائے اس کے کہ پولیٹیکل کیوس جاری رہے، اس کو کسی طرف سیٹل ہونے دیں گے تو انہوں نے نہیں کرنا۔ لیکن میں نے جیسا پہلے کہا عدالتوں کو یہ چاہیے کہ 2-3-4 ریمارکس ایسے عدالتوں کے میں نے سنے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ مائنڈ ان کا کلیئر ہے کہ بھئی خدا کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہوا ہے کہ الیکشن اگر دوبارہ بھی ہوں گے تو اسی نے کروانے ہیں جو ڈپٹی اسپیکر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اسپیکر صاحب باہر جا رہے ہیں، لندن جانے کا انڈیا دیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی آئی کہ انہوں نے صرف ویزا میں دوبارہ سے اس کو، کیونکہ وہ ایکسپائر ہو رہا تھا تو انہوں نے اپلائی کیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کلیئرٹی آ رہی ہے کہ ہی سیٹ کہ وہ کہیں نہیں جا رہے۔ وہ لندن جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کے برخوردار جا چکے ہیں، آپ کو یاد ہے بڑے کروشل وقت کے اوپر وہ گئے تھے۔ کوئی اہم ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ تو نہیں ہے؟ کوئی خبر ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ دیکھیں میں وہاں کچھ نہ کچھ ہے ضرور جس کی پردہ داری، وہاں تو بہت کچھ ہے، آپ کون سے والے کچھ کی بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے ان کے کچھ اپنے مسائل ہیں، وہ جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ تو میرے خیال سے نہیں ہونے والا، کیونکہ ابھی نہ تو نواز شریف صاحب اس موڈ میں ہیں کہ ان سے ملیں، اور نہ میرے خیال سے یہ اس حد تک ایک دم نیچے آئیں گے کہ جا کے ان کے سامنے بیگنگ کریں، نہ شاید ان کو اس وقت ضرورت ہے فی الحال۔ لیکن پنجاب جو ہے اس کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، غلط ہو سکتا ہوں، وہ یہ کہ ساری ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہے، کیونکہ
انہوں نے نہ تو اسمبلی کے اندر جمہوریت کا کوئی بھرم رہنے دیا ہے، نہ کوئی روایت رہنے دی ہے انہوں نے. جو کچھ ہوا اسمبلی میں وہ ہمارے سامنے ہے. اب جو کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. بالکل صحیح. ججز کے ریمارکس جو ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اگر فیصلہ وہی ہوا جس کی توقع پی ٹی آئی کر رہی ہے تو میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ نہ یہ جمہوریت کی کوئی خدمت ہے اور نہ اس نظام کی گورننس میں کسی کی کوئی دلچسپی. اچھا یہ تو آپ نے جو بات کی یہ تو پہلے ہی الاؤڈ نہیں ہے کہ اگر کوئی کیس چل رہا ہے، اپیلیں سماعت چل رہی ہیں، اس میں تو آپ ایسے کوئی ریمارکس دے سکیں، لیکن آپ اشارہ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ریمارکس کی طرف، تو میں چاہوں گی کہ وہ سارٹ جو ہے وہ آپ ضرور سنیے. اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے انہیں چاہیے تھے 186 ووٹ، ان کو پڑے 197 ووٹ. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے نے واضح کر دیا کہ جو 25 لوٹے ہیں ان کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا. جب آپ 197 میں سے 25 لوٹوں کو منہا کرتے ہیں تو حمزہ کے رہ جاتے ہیں 172 ووٹ. شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا؟ یہ تو لگ رہا ہے پہلے سے ہی پریڈکشنز جو ہیں وہ دینا شروع کر دی ہیں تمام فیصلوں کے حوالے سے. ایک سابقہ وزیر جو ہے اور جو پی ٹی آئی کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کل عدالت یہ حکم دے گی کہ الیکشن دوبارہ ہوں گے. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جج ہیں، آپ کیا اتھارٹی آپ کے پاس اس طرح کا بیان دینے کی؟ اور نہ ہی عدالتیں اس کا نوٹس لے رہی ہیں. آپ کو پتا ہے ماضی میں تو سو موٹو ایکشن لیے گئے ہیں، آپ کے زبان سے اگر کوئی لفظ غلطی سے بھی نکل گیا تو آپ کی ٹھکائی ہوئی ہے. لیکن یہاں ایسے لگتا ہے آپ سیاستدانوں کو پکڑ رہے ہیں بخاری صاحب انتہائی احترام کے ساتھ، یہاں عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ کیوں اس تمام بحران کا شکار سچویشن کو کسی اور طرف لے کر جایا جا رہا ہے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا اگر 25 منحرف اراکین کو نکال بھی دیا جائے، دوبارہ یہ ووٹنگ کروا لیتے ہیں، جیسے ریمارکس بھی آئے 17 جولائی کے بعد تو سچویشن پھر چینج ہو جائے گی، تو یہی گیم کھیلتے رہیں گے. میرے خیال سے مجھے آپ کو تھوڑا پیچھے لے جانا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ 25 مئی کا جو پروٹیسٹ تھا آزادی مارچ، جی جس طریقے سے حکومت وقت کو اسے روکنا چاہیے تھا انہوں نے روک لیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اٹک برج پار نہیں کرنے دیا انہوں نے. لیکن پھر سپریم کورٹ کی طرف سے جو آرڈر آیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت سی بات کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف اور اس کے حق میں آرگومنٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس نے ایک ایسے راستے کی گنجائش نکالی جس نے پھر بعد میں وہ ساری انفارچونیٹ صورتحال جو اسلام آباد میں ہوئی. ریڈ زون از ریڈ زون، وہ نواز شریف کے لیے بھی ریڈ زون ہے، وہ عمران خان کے لیے بھی ریڈ زون ہونا چاہیے. لیکن جس طریقے سے اس کا مذاق اڑایا گیا، جس طریقے سے اس کو رینسیک کیا گیا، اور جو ایک بات میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ریڈ زون جانے کی ضد عمران خان صاحب کی کیوں تھی. اب یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ ریڈ زون سے گزوں کے فاصلے کے اوپر امریکن ایمبیسی ہے، اور امریکہ کو چونکہ اپنا دشمن قرار دے چکا ہوا ہے عمران خان اور اس کی پارٹی، لہٰذا وہاں جا کے احتجاج کر کے وہاں کوئی نہ کوئی گند کرنا بہت ضروری تھا. یہ الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا ان کی 25 مئی کا. اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت یہ حکم نہ دیتی کہ راستہ صاف کر دیا جائے اور انہیں آنے دیا جائے، وہ انہوں نے ریسٹرکشن تو لگائی تھی کہ آپ F9 پارک سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن یہ سب ان کو بھی دل میں پتا تھا کہ عمران خان نے اس کو رسپیکٹ نہیں کرنا اور اس نے وائلیٹ کرنا ہے، اور انہوں نے وائلیٹ کیا. اب آ جائیں آپ پنجاب کے اوپر. دیکھیے پنجاب میں بھی یہ اب تو خیر یہ ایشو پنجاب کے الیکشن کا اور اس کی وزارت اعلیٰ کا ہے، لیکن اس سے پہلے پیچھے چلے جائیں آپ، یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ جوڈیشری شاید انوائڈیبل طریقے سے جوڈیشل ایکٹیویزم کا حصہ بن رہی ہے. میرے خیال سے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا نہ یہ ملک کے حق میں ہے نہ یہ عدلیہ کے حق میں ہے. عدلیہ کا ایک مقام ہے، عدلیہ کا ایک آنر ہے، ایک رسپیکٹ ہے جو برقرار رہنی چاہیے. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ججز انڈیپینڈنٹ فیصلے دیں. میں یہاں فیصلوں کا حوالہ نہیں دینا چاہتا. ماضی کے اندر جو فیصلے کیے گئے وہ کویسچنیبل ہیں، ہائیلی کویسچنیبل ہیں، پاناما ہو چاہے کوئی بھی ہو، بہت ساری چیزیں. تو اسی طرح سے میرے خیال سے اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے عدالت کے پاس ایک اور آپشن بھی تھی کہ وہ اس کیوس کو بڑھنے نہ دیں. اچھا وہ کیا؟ وہ یہ کہ جو ہو چکا ہے اسے ایکسیپٹ کریں بنیادی طور پر اور آگے بڑھیں. لیکن سر کیا کریں، دوسری پارٹی نہیں مانتی نا، دوسری پارٹی شور مچائے رکھتی ہے، بار بار انہوں نے نہیں ماننا. کل بھی بات کی تھی ہم نے اپنے پروگرام میں، آج پھر میں دہرا رہا ہوں اس بات کو. جو پارٹی کا لیڈر یہ کہے کہ یہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے، یہ الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے، یہ الیکشن کمیشن نون لیگ کا نمائندہ ہے،
اس کا کوئی بھی الیکشن آپ کروا لیں, جتنا مرضی وہ انڈیپینڈنٹ ہو, چاہے جوڈیشری کے تحت کروا لیں, چاہے فوج کے تحت کروا لیں, انہوں نے وہ ڈینائل موڈ میں ہیں, ڈینائل موڈ میں ہی رہیں گے عمران خان صاحب جب تک فیصلے ان کی مرضی کے نہ آئیں. وہ جو دنیا بھر میں اعلان کرتے پھرتے ہیں نا کہ میں نیوٹرل امپائرز کو انٹروڈیوس کرنے کا یعنی میں موجود ہوں, اس کا میرا یہ آئیڈیا تھا, وہ خود جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اور غیر جانبدار نہ عدلیہ کو رہنے دے رہے ہیں نہ وہ خود. آپ نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی اور وہی اس پوری سچویشن کا لب لباب بھی ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم نے نہیں مانا. لیکن میں آپ کو دو مفروضے دینا چاہتی ہوں, ہم مفروضوں پہ بات کر لیتے ہیں. ہم تو ظاہر ہے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کل کا ڈیسیشن ہے. اب سب سے پہلا مفروضہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ ہم چلے جاتے ہیں 16 اپریل والی صورتحال پہ, جیسے عدالت نے ریمارکس بھی تھی, تو وزیر اعلیٰ کون ہوں گے؟ کیا حمزہ اگر نہیں رہیں گے تو دوبارہ بزدار صاحب اپنی اچکن وغیرہ تیار کر لیں گے؟ میں انٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ آپ اس طرف آئیں گے ضرور, اس لیے میں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے. اچھا دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ذرا اس کو ایگزیکٹلی فگر گیم میں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت کی صورتحال یہ کہ 371 ممبر ہیں جی پنجاب اسمبلی کے, بالکل صحیح, جس میں اس وقت گورنمنٹ کے پاس 177 سیٹیں ہیں مائنس دوز 20 کینڈیڈیٹس بھی اور وہ 5 جو سو کالڈ مخصوص نشستوں پر, اور جو اپوزیشن ہے اس کے پاس ہے 169. اچھا, یعنی اگر آپ اس پوزیشن پر واپس بھی جاتے ہیں تب بھی سیٹیں حمزہ کے پاس زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو نمبر اگر بالکل ایگزیکٹ 16 یعنی اگر آپ اس کو 16 اپریل والی صورتحال پر بھی لے جائیں تو حکومت وقت جو ہے پنجاب میں اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا. بزدار صاحب تیاری کر کے بیٹھے ہوں گے, آپ بات کر رہی تھی پروگرام سے پہلے کہ کیا ان کا کوئی چانس ہے, لیکن میرا نہیں خیال. بخاری صاحب ایسا تو نہیں ہے, یہ سارا کچھ شروع تبھی ہوا جب بزدار صاحب کو نکالا گیا, تو یہ کہیں وہیں سے آخ تو نہیں شروع ہوئی ہے کہ پنجاب کو لگ گئی ہے کہ جب میں نہیں ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں, سمجھ نہیں آئے گا کون ہے. وہ میں وسیم اکرم پلس کے بارے میں ایک بڑی مزیدار بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, ناظرین کے ساتھ بھی, کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جس وقت تک میں ہوں بزدار اور میرا وسیم اکرم پلس رہے گا, لہذا جس وقت وہ نہیں رہا تو خود عمران خان صاحب بھی رہے. یہ الٹا ہو گیا, یہ اس کو کہتے ہیں آئرنی آف فیٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب دوسرے مفروضے کی طرف چلتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ 4 تعداد پھر بھی زیادہ ہے. اب 17 جولائی کو جب الیکشن ہو جاتے ہیں, بائی الیکشنز ہو جاتے ہیں, اور فرض کر لیں, مشکل ہوگا یہ بڑے لوگوں کے لیے فرض کرنا, لیکن وہ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے, کیونکہ سیٹیں تو پی ٹی آئی کی ہیں, تب کیا ہوگا؟ تب کیا نون لیگ عدالت کا رخ کرے گی, ایکسیپٹ ہو جائے گا, تب نمبر گیم کہاں سٹینڈ؟ دیکھیے, ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ عدالت والا جو کھیل جاری ہے اس کو کسی نہ کسی منطقی انجام پہ پہنچ کے ختم ہو جانا چاہیے. 20 سیٹیں وہ جیت جائیں گے نون لیگ کے گڑھ میں سے, یہ بہت بڑا مفروضہ ہے جو آپ نے اس وقت پیش کیا ہے. یہ خود عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے, ان ہز ہارٹ آف ہارٹ. کیسے ان کی سیٹیں ہیں؟ میں عرض کروں, یہ ان کی سیٹیں کیسے بنی تھی, یہ ایک لمبی تفصیل ہے, اس میں پھر میں جاؤں گا تو بہت وقت جو ہے وہ لگ جائے گا. اگر آپ 2018 کے الیکشن کے حوالے سے جو حقائق ہیں اس کے طرف دیکھیں اگر آپ, تو پھر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سیٹیں کیسے ان کو ملی تھی. وہ سب کچھ اب نہیں ہے. وہ آپ کے لیے اس مفروضے میں کتنی سیٹیں ان تک جائیں گی یا ان کو ملیں گی؟ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, خود شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ ان 20 میں سے 2 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں اور 18 سیٹیں نون لے جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اور میرا خیال ہے فار اے چینج میں چاہتا ہوں کہ میں یقین کروں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. کاف لیگ کہاں سٹینڈ کرے گی؟ بڑا امپورٹنٹ رول رکھتی ہے, اور اگر کاف لیگ کے اسپیکر پنجاب اسمبلی چلے جاتے ہیں, کچھ نہیں وہ نہ بھی جائیں, اگر جو ایک انفارچونیٹ بات ہوئی ہے وہ یہ کہ فیملی کے اندر ایک طرح کا سپلٹ ہے. ہرچند کہ آج چودھری شجاعت صاحب نے اس کو کافی حد تک کور کرنے کی کوشش کی ہے. سپلٹ از دیر, وہ ریالٹی ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. کہ نہیں اگر الیکشن ہوگا چیف منسٹر کے لیے چودھری پرویز الہی کا تو کاف لیگ انہی کو ووٹ دے گی, لیکن اس سے گراؤنڈ ریالٹی چینج نہیں ہوتی. پہلے بھی انہوں نے نہیں دیا تھا. وہ تو مطلب ہے کوئی ریڈیکل فرق نہیں پڑنے جا رہا نمبر گیم میں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. میرے خیال سے آج انہوں نے انڈیکیٹ بھی کیا ہے جج نے کہ ہم تو آج ہی فیصلہ کرنا چاہتے تھے, لیکن 1 دن کی مہلت لی ہے نون لیگ کے وکیل نے, تو کل کوئی نہ کوئی
ہنگامی قسم کا فیصلہ جو ہے, دھماکہ خیز قسم کا فیصلہ, اس کی توقع کرنی چاہیے. اور چونکہ میں نے اور آپ نے کل پھر مل بیٹھنا ہے تو اس کے اوپر یقینی طور پر بات ہوگی, اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہیں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ جس میں اکثر دونوں طرف سے بڑکیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے رزلٹ آنے سے پہلے ہر طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہوتا ہے. کاف لیگ کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب اگر الیکشن ہوئے تو بہت سے نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, اور خفیہ ووٹنگ میں کہیں نہ کہیں میں جو ہے وہ سٹینڈ لے جاؤں گا. آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکے گا؟ ہاں, یہ بالکل اسی طرح ہوگا. آپ کو یاد ہوگا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے نہیں, بلکہ خود عمران خان نے بھی کہا تھا کہ نون لیگ کے بہت سے لوگوں کے ہم سے روابط ہے. تو کیا نکلا تھا نتیجہ, کیا نکلا تھا؟ میرے خیال سے یہ اسی طرح کی صورتحال ہے, کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے بندے اب چھوڑ کے انہیں جائیں. اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ وہ ان کے جو شرک پوری صاحب تھے وہ واپس آ گئے ہیں. جو لگتا تھا منحرف ہو رہے تھے وہ واپس آ گئے, ہو رہے تھے یا ہونے کے پروسیس میں تھے, وہ بھی واپس آ گئے ہیں. تو یہ پنجاب میں نون لیگ کو اٹھا کے باہر پھینکنا ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں نون لیگ کے پاس وجہ کوئی نہیں ہے کہ وہ دور ہو جائے, لیکن اتحادی گورنمنٹ جو فیڈرل میں ہے وہاں بہت سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اپنی حکومت جاری رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں اپنے اتحادیوں کو ناراض کرنے کی بجائے راضی کرنا ہوگا. اس پر بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک, پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ معاشی استحکام لانے کے لیے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کے حل کے لیے ہم پرعزم ہیں اور 14 ماہ میں معاشی استحکام لا کر دکھائیں گے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ معاشی استحکام کی دوڑ میں سیاسی استحکام کہیں پیچھے رہ رہا ہے. بخاری صاحب, سیاسی استحکام خراب ہو رہا ہے, یہ کیا اندازہ ہے اس کا اتحادی حکومت کو؟ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہوتی ہیں. ہم پچھلی حکومت کی ذرا مثال لے لیتے ہیں تھوڑی. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب شروع ہوئی حکومت عمران خان صاحب کی تو مینگل صاحب کی پارٹی بھی ان کے ساتھ تھی, اور مینگل صاحب کی پارٹی بہت جلدی پہلے ہی چند مہینوں میں وہ چلی گئی تھی, اس لیے کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے تھے. شہباز شریف کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ کسی کو جلدی ناراض نہیں ہونے دیتے, اور پھر ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی شامل ہے جس کا نام آصف علی زرداری ہے, جس کو سارے ان کے دشمن بھی اور ان کے دوست بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک زرداری سب پہ بھاری, یا زرداری از ماسٹر آف دا گیم. ایم کیو ایم اور یہ جو الائڈ پارٹیز ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ زرداری صاحب پر ہے بیسیکلی. اور یہ جو آوازیں ہم جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے اور شاید ہم اور ناظرین سنیں گے بھی, وہ از پارٹ آف ڈیموکریسی. اگر وہاں اختلاف نہیں ہے تو وہ جمہوریت نہیں ہے, پھر وہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ یہ پارلیمنٹ میں آئے کاہے کے لیے ہیں, اپنے لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ دلوانے کے لیے, انشور کرانے کے لیے. تو جہاں وہ سمجھیں گے کہ وہ شاید اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں, ناکام ہو رہے ہیں, تو چیخیں گے تو صحیح وہ, اور یہ چیخیں ہمیں سنائی دینی چاہیے. اور جو پرائم منسٹر ہے, جو حکومت کا سربراہ ہے, اس کو چاہیے کہ وہ ان آوازوں کو سیریسلی سنیں, رسپونڈ کرے اور مسائل حل کرے لوگوں کے. تو اس میں مجھے تو کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی. لیکن جس پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, اس کے حوالے سے دو باتیں میرے خیال سے. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات اوپر سے بھی مدد آ جاتی ہے. آپ دیکھیں چائنا سے 2.3 بلین کی ڈیل جو ہے, جو لون ملا ہے 1% پر, اس کا کہیں تذکرہ نہیں تھا, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا جس کے نتیجے میں وہ ہو گیا. اب دوسری بات یہ کہ ہم تو گئے تھے ایک قسط لینے کے لیے IMF سے. IMF نے 2 قسطیں اکٹھی کر دی ہیں, وہ 2 بلین کے قریب وہاں سے بھی آ رہا ہے. ڈالر ہے, یہ روپے نہیں ہے. اسی طریقے سے جو کل بھی میں نے اور آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ جو آرمی چیف صاحب گئے سعودی عرب, وہ ہمارا دوست ہے, اس نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے. تو یہ جو کچھ اوپر سے مدد آ رہی ہے اس کا بھی تو غیبی مدد کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا, شہباز شریف صاحب نے آج کیا کہا ہے وہ بھی سنوا دیتے ہیں. آج جو وہ معاشی استحکام کی بات کر رہے تھے اور 14 مہینوں کا انہوں نے ذکر کیا, دیٹ مینس کہ وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ اپنا ٹائم بھی انہوں نے پورا کرنا ہے اور جو مشکل فیصلے لیے ہیں اس میں عوام کو ریلیف بھی دینا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو سنیں کہ ہم 14 مہینے میں کوشش کریں گے کہ ہم ایک سٹیبلٹی لے کے آئیں, اپنا اکنامک سٹیبلٹی, مگر وہ جڑی ہوئی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو بڑے اذہان بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے جو یہاں پر ایکسپرٹس بیٹھے ہیں اور دانشور بیٹھے ہیں, ان کی خدمت میں میں یہ گزارش کروں گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے آپ اپنا قلم چلائیں گے تو اس کا پوری قوم کو بے پناہ فائدہ ہوگا. اچھا, معاشی استحکام کی بات تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, جس پر بخاری صاحب آپ بات بھی کر رہے تھے, لیکن وہیں پر
سیاسی استحکام کی گارنٹی کون دے گا؟ آپ نے صحیح کہا کہ جمہوریت کا حسن ہے، اور خاص طور پر جب ایوان سے یہ باتیں آ رہی ہوں، اسمبلی سے آ رہی ہوں، تو وہ جمہوریت کنسیڈر ہوتی ہے. لیکن وہیں پر اب سندھ میں JUIF پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. اسلم بوتانی صاحب MNA ہیں، انہوں نے کل اسمبلی میں کیا کہا وہ بھی سب کے سامنے ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ وہ ہم سنوا بھی دیں، پھر آپ کا کامنٹ لیتے ہیں. اسلم بوتانی صاحب کا ایک کلپ جو انہوں نے کل اسپیچ کی اس دوران سے بہت زیادہ وائرل بھی ہوا، اس پر بھی ڈسکشن کریں گے. سنیے انہوں نے کیا کہا. 1 سال روزانہ میں اسمبلی میں احتجاج کروں گا تاکہ میرے لوگ سنیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور خواجہ صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب بیٹھے ہیں. سردار ایاز صادق کو پتہ ہے کہ کیا ہم نے بات کی، پھر بھی اس نے نہیں ڈالی، پھر ٹیلی فون کروا کے ڈلوائیں، اور پھر بھی انہوں نے لالی پاپ دیا 20%. اب آپ بتائیں کہ اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی ہیں نا. اسلم بوتانی صاحب نے کیا کہا، اس قدر اگر ایسے معاملات ہوں گے، پرابلمز ہوں گی تو پھر حکومتیں نہیں چلتی ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اس قسم کی آوازیں جمہوریت کا حسن ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ میرے لوگ بھی سن رہے ہیں. یعنی وہ جن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہاں آیا ہے ان کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. یہاں اچھا لوگ مطلب جنہوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے یہاں، وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. کہیں کوئی انڈر لائن بات ہو رہی ہے کہ میں آپ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، سن لیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا عمل. میرے خیال سے جو صورتحال میں تبدیلی آ رہی ہے اکنامکلی، اس سے بھی عمران خان صاحب فرسٹریٹڈ ہیں. اور دوسری بات جو تیسری مرتبہ کی ہے شہباز شریف نے، وہ ہے کہ 14 مہینے ہم کہیں نہیں جا رہے بھائی صاحب، ہم یہ ٹینور جو ہے پورا کریں گے. اس نے اور زیادہ فرسٹریٹ کر دیا ہے. تو آج بھی وہ خطاب کر رہے تھے، آپ نے دیکھا وہ بیٹھ کے لائیو خطاب انہوں نے کیا ہے. نئی بات کوئی نہیں ہے، وہی اپنا نیریٹو 4 پوائنٹ کا جو دہرا رہے ہیں بار بار. اب وہ ہفتے کو 2 جولائی کو نکلنا چاہ رہے ہیں باہر، اسلام آباد میں جلسہ ہوگا. اور انہوں نے اب ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ ہر بڑے شہر میں بھی ہوگا. اس کا نتیجہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو سنڈے کے دن. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہر شام کو نکلیں گے وغیرہ وغیرہ. لوگ جو ہے نا وہ تنگ آ جاتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے ایک کنسسٹنٹ ایک لمبے عرصے کے لیے پولیٹیکل ایجیٹیشن نہیں چل سکتا. وہ مطلب ہے خاص مقامات پر یس اس کی گنجائش رہتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ساری قوم جو ہے یا آپ کے جو سارے فالوورز ہیں وہ ہفتے میں 3 بار نکلیں گے، یہ کبھی نہیں ہوتا. یہ تھک جائیں گے لوگ، اور یہ اس کو فائنینشلی بھی مینیج کرنا اتنا آسان نہیں. اور خاص طور پر جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ 4 پوائنٹس، خان صاحب 2013 کے بعد جب اپوزیشن کر رہے تھے تب بھی ان کے 4 پوائنٹس تھے، 4 سے 5، اور وہی ریپیٹ ہوتے تھے. اور اب جب سے وہ وزیر اعظم نہیں رہے اور احتجاج کی طرف آئے، وہی 4 پوائنٹس. ایسا بھی لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے، رٹ گئی ہے ان کو اسپیچ. جی ہاں وہ. اور دوسری بات میں وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز جو ہوا ہے اس میں فرانس نے جو قرضوں کی واپسی تھی اس کو 6 سال کے لیے ملتوی کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جائیں گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس سے آبویسلی خان صاحب جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہوں گے، وہ فرسٹریٹڈ ہیں. لیکن جن ہم مخالف آوازوں کا یا جس کو باہر بہت گایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ گند پڑ گیا جی، بوتانی صاحب نے یہ کہہ دیا جی، فلاں نے یہ کہہ دیا. اور خاص طور سے جو کراچی کا الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر جو JUI نے کہا ہے اور MQM نے کہا ہے، تو یہ آوازیں ایک طرح سے تو جمہوریت کا حسن ہے. اس سے خوشی تو یقینی طور پہ یعنی PTI کو ہو رہی ہوگی، خان صاحب بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. لیکن یہ لاسٹنگ وائسز نہیں ہیں، یہ ایڈریسیبل ہے. ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اور یقینی طور پہ جب شہباز شریف صاحب دوبارہ MQM سے ملاقات کریں گے یا زرداری صاحب جاتے ہیں تو یہ آوازیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی. یہ ہوتا رہتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ان آوازوں کو لے کے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یا کوئی یہ ازیوم کر سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ تو گئی. یہ ایسا نہیں ہونے جا رہا. دوسری بات آپ نے ایک بہت اہم کی، ایک آپ نے بہت اہم بات اس سے زیادہ کی، وہ یہ تھی گارنٹی کون دے گا. دیکھیے گارنٹی کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی ایک ہی ادارہ ہے جو دے سکتا ہے. آپ اس کو جس مرضی نام سے، آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، آپ اس کو غیبیات کہہ لیں، آپ اس کو خفیہ قوت کہہ لیں، آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں، وہ گارنٹی ہر حکومت کے ساتھ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ریپیٹڈلی جنرل باجوہ نے اور DG ISI نے کہا کہ ہمارا رول ہی یہ ہے کہ ہم سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، یہی ہماری کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ گارنٹر کون ہے، اور اگر گارنٹر وہی ہیں تو پھر کچھ نہیں ہوتا. شباز چلیں، گارنٹرز کا آپ نے ذکر کیا اور نیوٹرل اور نان نیوٹرل ہونے کا بھی ذکر کیا، تو اس کی طرف تو ہم آئیں گے. لیکن شیخ رشید صاحب منظر عام پر آئے ایک بار پھر سے، اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. قصہ سنا رہے تھے وہ، آپ کو سنواتے. کئی دفعہ کئی میٹنگ میں ایسا ہوا کہ میں پہلے چلا جاتا تھا، ابھی ان کی میٹنگ جاری رہتی تھی، اور میں خان صاحب کو جب یہ کہتا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں
تو بعض اوقات مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اندر شہباز شریف ہوتے ہیں. یہ میں مقتدر حلقوں کی بات کر رہا ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں گیا, اندر شہباز شریف کی میٹنگ لمبی ہو گئی, مجھے انتظار کرنا پڑا. لیکن عمران خان کا خیال تھا کہ نہیں, دنیا کے کسی بندے کو بھی بنا دیں گے, شاہد خاقان کو بنا دیں گے, شہباز شریف کو نہیں بنائیں گے. شیخ رشید صاحب ویسے ہی بڑے فیمس ہیں قصے کہانیاں سنانے میں, ایک اور قصہ سنا دیا انہوں نے. وہ ان کے قصوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ وہ بہت بڑے پولیٹیکل پنڈت بنتے ہیں کہ میں پیشین گوئیاں کرتا ہوں سیاسی. آج تک ان کی سال میں 365 ہوتی ہیں تقریباً, اور 365 ہی غلط ہوتی ہیں. آج جو ان کا کنفیشن ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور آپ بھی میرے ساتھ ذرا غور سے سنیں اس بات کو, ناظرین جو ہیں وہ بھی سمجھیں گے. آج تک ہمیں پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور خاص طور سے شیخ رشید یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ نون لیگ کی تو جی شکل نہیں دیکھنا چاہتی اسٹیبلشمنٹ, نون لیگ کا تو جی نام نہیں سننا چاہتے. آج وہ اپنی زبان سے میں بتا رہے ہیں کہ میں باہر بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوتا تھا, اندر نواز شریف صاحب سے ان کی میٹنگ چل رہی ہوتی, شہباز شریف صاحب جی. تو یہ اتنا بڑا کنفیشن ہے. میں تو کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے بھائی آپ کو. آپ نے پروپوگنڈا کیا تھا, اور ریالٹی آپ خود بتا رہے ہیں, وہ نہیں بتا رہے جن کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, آپ خود ہی بتا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی باتیں کی ہیں, اگر آپ نے ان کی یہ ساری سنا ہوتا. جی وہ ایک بار پھر جھوٹ بول رہے ہیں, اور اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کو وہ دونوں طرف سے فارغ ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو باتیں عمران خان صاحب کی خوشامد کے لیے کرتے رہے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ اب ان سے جلدی بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ دے آلویز ہیٹڈ ہم. وہاں بھی اب اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی اجلاس ہو رہے ہیں اس میں سے شیخ رشید صاحب اب غائب ہیں. اب وہ پھر اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے نعرہ بازی کر رہے ہیں, لیکن وہ جو کیا ہوتا ہے وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا, وہ اس طرح کی کوئی صورتحال بنی ہوئی ہے. اس لیے ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ بھی قابل فہم ہے. بالکل. اچھا, ایک طرف تو یہ آپ نے کہا کہ راز کھل گیا کہ وہ اپنی ہی بات سے یو ٹرن جو انہوں نے لے لیا, پہلے کچھ اور وہ آپ ایجنڈا کو تھا. پتہ ہے انفلوئنس سارا خان صاحب کا ہے, تو خان صاحب تو یو ٹرن کے چیمپئن ہونے کے خود دعوے دار ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا لیڈر ہی نہیں ہے جو یو ٹرن نہیں لیتا. بالکل صحیح. لیکن وہیں پر اب تحریک انصاف پوری کی پوری بھی الزام لگا رہی ہے نیوٹرلز کے اوپر نیوٹرل نہ ہونے کا. ابھی آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے, تو شیخ رشید صاحب نے جو دعویٰ کیا کہ شہباز شریف صاحب سے وہ ملاقات کر رہے ہوتے تھے, دیٹ مینس شہباز شریف صاحب تب اپوزیشن میں تھے, تو ملاقاتیں تو نیوٹرلز چل رہی تھی تب کی. اسی بیس کو اب سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اب نیوٹرل نہیں ہے, انہوں نے سائیڈ لینا شروع کر دی ہے, اور یہ واضح طور پر عوام کو نظر آ رہا ہے کس سائیڈ پر کھڑے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے, اس لیے کہ 4 سال تک یہ ایک پیج منترا جو ہے وہ چلتی رہی ہے. اور یہ منترا سب کو, جو ادارے تھے ان کو بھی سمجھ آتی تھی, جو بیوروکریسی تھی ان کو بھی سمجھ آتی تھی. لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھا کہ اگر ایک ٹوکری میں آپ سارے انڈے رکھ دیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو ہوا. یعنی جس کو وہ لے کے آئے تھے, جس بت کو انہوں نے کھڑا کیا تھا, جس درخت کو انہوں نے تناور کرنے کی کوشش کی تھی, اسی نے منہ چڑھایا ہے. آپ کے سامنے ہے سب کے. میرے خیال سے اس پر دو باتیں نہیں ہو سکتی. پاکستان کی فوج جو ہے نا وہ سندھرسٹ کی ملٹری اکیڈمی کی ڈاکٹرائن پہ چلتی ہے, اور وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈسپلن فورس میں پاکٹس بن جائیں. یہ بالکل ڈینائل ہے. تو پھر یہ تاثر کیسا ریٹائرڈ فوجیوں کو میں عرض کروں, یہ تاثر جو ہے وہ دیا گیا ہے, اور کچھ لوگ ولنریبل ہوئے جن کے نام آپ سامنے آ رہے ہیں, چاہے وہ جنرل پاشا ہیں, چاہے وہ ظہیر الاسلام صاحب ہیں. یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ عمران خان کو لے کے آئے تھے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہماری عیش ہے, ہمیں کس نے پوچھنا ہے, اب تو ہم اس درخت کا پھل کھائیں گے. وہ نہیں ہوا لکیلی, وہ الٹ پڑ گئی, الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. وہ اب پچھتا رہے ہوں گے, لیکن وہ ابھی بھی پاکستان کی فوج کے امیج کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ سٹنگ جو فوج کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے قابل قبول ہے. آپ یہ دیکھیے انٹرنیشنل فورمز پر, انٹرنیشنل ورلڈ میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے جنرل باجوہ کے بارے میں, which cannot be allowed no matter who the army chief is. سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں اگر آپ یہ ایک ایسے ملک کے آرمی چیف کے بارے میں باہر باتیں پھیلائیں گے جو ایک نیوکلیر پاور کا کسٹوڈین ہے, چونکہ اگر آپ کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کی طرف دیکھیں تو اس میں میجورٹی جو ہے وہ سینئر ملٹری آفیسرز کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے, یعنی ہم اگر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بات کریں اگر, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص
ان 2 جرنیلوں کو جن کا نام چل رہا ہے آج کل عدالت لے کے جائے گا ضرور. اچھا, اور یہ سارے بھرم کھلیں گے بھی اسی دن. یہ آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ میں آنے والے آپ دنوں کو کی خبر دے رہا ہوں کہ یہ ایسا ہونا جو ہے یہ ممکن ہے, کیونکہ فوج یہ سمجھتی ہے, فوج کی لیڈرشپ اب یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ ذمہ دار تھے جو عمران خان کو لے کے یعنی کہ 2 دھڑے نہیں ہیں, انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ ہوا اور اب ان کو بھگتنا بھی پڑے گا. میں نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ یہ ان کو بھگتنا پڑے گا. چلے صحیح. ابھی آپ ایک اور ذکر کر رہے تھے جو انٹرنیشنل تنقید کا نشانہ بنایا گیا کینیڈا کی, وہ ایک پوری چل رہی تھی کہ انہوں نے جس طرح سے نام لیا ان کی پارلیمنٹ, ان کے ایوان کے اندر. کل جو ہے وہ خواجہ آصف اور شازیہ مری صاحبہ نے اس کا بڑا سخت جواب, اس کو کہا کہ ہم اس تنقید کو نہ برداشت کریں گے اور اس کا سخت جواب دیں گے, اور پھر اس ایجنڈے کے پیچھے تحریک انصاف کے میڈیا سیل کو مورد الزام ٹھہرایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ الزام درست ہے؟ میں ایک تو یہ کہ اس کا 100% الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی پر جائے گا, اس لیے کہ یہ ساری جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ ان کے سوشل میڈیا کے ہینڈلرز ہیں جن کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے. یہ ان کے جو انٹرنیشنل جو اوورسیز پاکستانیز کی بات کرتے ہیں, بہت بڑے دعوے دار ہیں کہ وہ ساری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. وہاں پر جو لوگ پرو پی ٹی آئی ہیں یا پی ٹی آئی کے جو آفس بیررز ہیں انہوں نے یہ کیمپین چلائی ہوئی ہے وہاں کے لوکل میڈیا میں, وہاں کے لوکل لیول کے اوپر, جس کا ریفلیکشن یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اور اس کی لیڈرشپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ میرا نہیں خیال کہ ملک کے حق میں ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے عوام کے حق میں ہے. یہ سازش بھی اب ایکسپوز ہونے جا رہی ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کے پیچھے کون تھے, عمران خان کا یہ بت بنانے کے ذمہ دار کون ہیں. یہ اب عوام جو ہے ان کو کھلے طور پہ پتہ چلنے جا رہا ہے. یہ میں آپ کے پروگرام میں خبر دے رہا ہوں. آپ نے بات جو کی خبر, تو آج آپ بڑی کھل کے سکسر مار رہے ہیں, اور میرے خیال سے عوام کافی حیران پریشان بھی ہوگی. لیکن جیسے آپ نے یہ کہا کہ بہت جلد نظر آ جائے گا عوام کو, کہیں مکافات عمل کا پہیہ چلنا تو نہیں شروع ہو گیا کہ وہ الزامات جو آپ دوسروں پر لگاتے رہے وہ ایک ایک کر کے نہ صرف 14 مہینے میں کلیئر ہوں گے بلکہ عوام اصل چہرے دیکھ بھی لے گی؟ یہ تو نہیں کہہ رہے آپ. ایک تو یہ جو پہیہ ہے نا, یہ جب چلنا شروع کرتا ہے پتہ نہیں چلتا, یہ جب چل رہا ہوتا ہے تب بھی پتہ نہیں چلتا, لیکن جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو پھر ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا, ویسے یہ تو صدیوں سے چل رہا ہے. is already in the move. بالکل صحیح, اور یہ ہمیشہ کہتے ہیں what goes around always comes back around. تو یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ کائنات کا دستور ہے, نہ میں نے بنایا نہ آپ نے بنایا. تو یہ تو آنے والے دنوں میں جو آپ نے خبر دی نیچرل جسٹس, یہ نظر آئے گا, نیچرل جسٹس ہوگا. جی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کی فاختہ نے ان کو یہ بتایا ہے. فی الحال ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے کیونکہ میرے پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں بریک لے لیں, تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بخاری صاحب ناراض نہ ہوئیے گا کیونکہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ سارے سینسٹیو ٹاپک جو ہیں وہ آج کے شو میں ڈسکس کرنے بیٹھ گئی ہو. تو اگلا ٹاپک بھی ہمارا تھوڑا سا سینسٹیو ہے, لیکن تحفظات اور اعتراضات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شرارت کے موڈ میں ہیں بہت. چلیں, یہ میری آخری شرارت اور آخری پارٹ کا حصہ سمجھ لیجئے اس شو کے لیے کہ ججز تقرری کے لیے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کی ایک بڑی کنٹروورسی ہے وہ سامنے آ گئی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ ایک تو گرمیوں کی چھٹیوں میں اس دوران بلانے کی کیا ضرورت پڑی, اور پھر آگاہ نہیں کیا گیا سینئر ممبرز کو. کیا معاملہ ہے یہ, ذرا بتائیے گا. دیکھیں, اس کو لیے بھی تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ کیا دیا, ان کو تو انہوں نے بالکل آئسولیٹ کر کے ایک طرف رکھ کے وہ ایک یونٹ کے طور پہ چل رہے ہیں جوڈیشری میں. انہوں نے وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج کے طور پہ وہ فیصلہ دیا تھا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ آنے والے سالوں اور دہائیوں میں ایک کیٹلسٹ کا رول جو ہے وہ ادا کرے گا. وہ اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہے. اس کے بعد سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ریڈ سرکل انہوں نے لگا دیا اور ان کو مین سٹریم سے باہر رکھنے کی کوشش کی. پوری کیمپین چلی, اگر آپ کو یاد ہو, جس کی معافی آج عمران خان صاحب مانگتے ہیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے استعمال کر دیا گیا ان کے خلاف. یاد ہے آپ کو حامد خان سے جب انہوں نے ملاقات کی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. لیکن اس غلطی نے جوڈیشری کی تباہی کر دی. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا, ان کی بیگم کو عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑے. وہ ایک واضح ڈویژن نظر آئی. ایک پورا ایک یعنی ایسا ایپیسوڈ ہے جو یہ اب تو خواہش ہی کی جا سکتی ہے کاش وہ نہ ہوتا. یہ ابھی سلسلہ یہ چل رہا ہے اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ آنے والے سال میں, اگلے سال یعنی کہ اینڈ میں
چیف جسٹس بننے والے ہیں. یہ چیز نہ تو خان صاحب کو قابل قبول ہے کیونکہ وہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن جس طریقے سے جوڈیشری کو یوز کیا گیا ہے, جس طریقے سے جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا ہے, قاضی فائز عیسیٰ کی ناک کے نیچے یہ نہیں ہو سکتا. اچھا ویسے یہ جو آپ نے خبر دی ہے یہ ایسا ابھی تک کے انڈیکیشنز کے مطابق لگ نہیں رہا, تو یہ تو پیور خبر ہے, یہ مفروضہ بھی نہیں ہے کیونکہ حکومت بدل گئی لیکن ان کے ساتھ وہی رویہ اور سلوک چل رہا ہے جس کی وہ شکایت کر رہے ہیں. جی اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایسی فیٹ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, وہ بنے ہی کوشش ہو گئی, ان کے خلاف ریفرنس داخل ہوا, جوڈیشل کمیشن جو ہے آپ کو پتہ ہے کب تک اس کی ہیئرنگ ہوتی رہی, کیا نہیں ہوا. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑے پتے کی بات ہے, بڑے دل گردے کی بات ہے کہ آپ ایک جج ہوں اور آپ باقی کے اپنے کلیگز جو ہیں ان کو غلط مقام پہ ٹوکتے رہیں مختلف فیصلوں میں جن میں بھی ان کو شامل کیا گیا ہے, اب تو شامل ہی نہیں کیا جاتا. بخاری صاحب ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیے گا اپنی ہی بات میں. جو جوڈیشل کمیشن میں نہیں بلا رہے, آگاہ نہیں کر رہے, وہ ایک طرح سے توہین کنسیڈر ہوتی ہے, وہ چیف جسٹس بننے دیں گے؟ دیکھیے یہ کوشش ناکام ہو گئی ہے. یہ کوشش اتنی گھمبیر طریقے سے ہوئی تھی کہ لگتا نہیں تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ سروائیو کر پائیں گے, لیکن چونکہ وہ بھی ڈٹے رہے اور پھر جب ان کی بیگم کو عدالتوں کے چکر لگایا, بیگم بھی ڈٹ گئی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جناب, آپ ہمارا حساب ضرور لیں لیکن اپنا بھی دیں. اس کے بعد پھر نہیں پوچھا کسی نے ان سے. آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو دونوں ڈٹے رہے. تو جو میکسیمم ان کے اوپر پریشر ڈالا جا سکتا تھا, ہی ہیز سروائیوڈ دیٹ. ناؤ ہی از اے پوٹینشیل نیکسٹ چیف جسٹس. دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. ایک اور پوائنٹ اس میں کہ آزاد جو لوگ ہوتے ہیں جو بڑی اوپنلی بات کرتے ہیں, اپ فرنٹ بات کرتے ہیں, وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ایز سچ سوٹ نہیں کرتے. ہاں نہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ہر ایک کے لیے اتنا ہی ڈینجر ہوں گے, ہر ایک کے لیے اتنے ہی عزیز ہوں گے. ان کی عجیب و غریب کیفیت ہے, ان کی ریپوٹیشن یہ ہے اور یہ رہے گی کہ ہی کالز اے اسپیڈ اے اسپیڈ. وہ فیصلہ کرتے ہیں کیس کے میرٹس پر, نہ وہ پولیٹیکل کنسیڈریشن ان کے سامنے ہوتی ہے, نہ ان کو شوق ہے. یہ ہمارے پچھلے ذرا ججز کا ذرا دیکھ لیں آپ, کافی سارے بائی دی ڈیفینیشن آف بک اس کا مطلب کہ پھر کوئی ڈیم بنانے چل پڑا تھا, حالانکہ ان کا کام نہیں ہے. یہ سعدیہ عباسی نے ٹھیک کہا نا, وہ قائمہ کمیٹی میں سینٹ کی میں کہ جج صاحب یہ تو آپ کا کام نہیں تھا, آپ کیا کرنے چل پڑے, واپس کرنے یہ پیسے ویسے سارے جو ہیں, کیونکہ اکاؤنٹ بھی کھلا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. تو قاضی فائز عیسیٰ اس اعتبار سے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے اور آنیسٹ آدمی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جب چیف جسٹس بنیں گے تو جوڈیشری کے بارے میں جو میلافائڈیز پائی جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, یا جو بیڈ اسپرشنز کاسٹ کی جاتی ہیں, اس سے بہت حد تک نجات ملے گی. اور ایک انڈیپینڈنٹ سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ ہم اس کے مزے تو شاید از بیڈ ورڈ, لیکن ہم اس کے بینیفٹس جو ہے وہ ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اپنی خبر کو ابھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان تمام چیلنجز اور پرابلمز, آبسٹیکلز کے باوجود وہ وہاں اس سیٹ پر نظر آئیں گے. اچھا اب جوڈیشل کمیشن پر واپس آ جاتے ہیں, جس پر اعتراض لگایا انہوں نے, تحفظات کا اظہار بھی کیا. سینئر وکیل حامد خان صاحب نے بھی اعتراض لگایا. انہوں نے کہا سارے جو جسٹس ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہی جانے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. اس پر کیا دیکھیں, اس کے اوپر یہ بات ہے کہ پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بلایا نہیں گیا تھا اس میں, اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا. تو اب ان کو شامل تو کر لیا گیا ہے, وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کا پارٹ ہے. چونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ہی از ناٹ ویل, تو وہ بھی ویڈیو لنک کے اوپر ہی اس کی صدارت بھی کر رہے ہیں, صدارت بھی کی ہے انہوں نے. میرے خیال سے ان کا شامل ہونا جو ہے وہ ایک اچھا شگون ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جس طرف اشارہ حامد خان نے کیا ہے ایسا نہ ہو. ججز جو ہیں وہ میرٹ پر, اپنی سینیارٹی پر اٹھائے جانے چاہیے. اس میں نہ صوبائیت ہونی چاہیے, نہ اس میں پرسنل چوائس کا ایلیمنٹ کوئی ہونا چاہیے. کیونکہ اگر جوڈیشری کو آپ پولیوٹ کر دیں گے, اگر جوڈیشری میں آپ میرٹس کو وائلیٹ کر کے لوگ لے کے آئیں گے, تو ان کوالٹی آف دیئر ڈیسیشنز, جو ان کی ورڈکٹس ہوں گی, جو ان کے فیصلے ہوں گے, وہ کمپرومائز ہو جائے گی لارجلی. صحیح. تو اس کو اوائڈ کرنا جو ہے بالکل بہت ضروری ہے. اب اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے. اور کسی بھی حکومت کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے میڈیا کو اشتہارات کے ذریعے یا آگاہ مہم کے ذریعے آن بورڈ لینا, اور بہت سی حکومتیں یہ کرتی چلی آئی ہیں, جس پر ہم تنقید بھی کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں سوال بھی پوچھا جاتا ہے. خان صاحب نے اپنے آخری دنوں میں میڈیا کی کارکردگی, میڈیا میں اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے میڈیا کی کارکردگی پر تو انہوں نے بہت ہی بات کی. 2 ارب روپے خرچ کر ڈالے. یہ وہی ہے نا, یہ وہی خان صاحب ہے نا جو نیشنل اسمبلی میں پیش کیے گئے باقاعدہ. اس کا حساب کون دے گا؟ ہاں نہیں, وہ حساب تو اس کا ہونا ہے. یہ وہی خان صاحب ہے نا جو نون لیگ کو لفافہ جرنلزم انٹروڈیوس کرنے کا تانا دیتے تھے, بلکہ میں تو کہوں گا گالی دیتے تھے.
یہ خان صاحب نے جو ایک کام کر دیا ہے پاکستان کی صحافت کے ساتھ، وہ آج تک کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں کر سکا. وہ آج تک کسی سیاسی لیڈر نے تو خیر تصور بھی نہیں کیا ہوگا. انہوں نے پاکستان کی صحافت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، اور خود ہی یہ ہم خیال صحافی اور ہم خیال ایڈیٹر اور ہم خیال اینکر کون ہوتے ہیں، یہ اصطلاح ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. یہ اصطلاح کے موجد بھی خان صاحب ہیں، اور ان کے جو حواری کہہ لیں یا جو ان کے آئیز اینڈ ایئرس تھے، خاص طور سے وزارت اطلاعات جو ہے، انہوں نے یہ اصطلاح چلائی. اور آپ نے دیکھا کہ پورے 4 سال میں ایک خاص گروپ آف میڈیا جو ہے ان کو قربت حاصل تھی خان صاحب کی. مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ اس کو بھنک بھی نہیں پڑتی تھی کہ خان صاحب کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا وہ کر رہے ہیں. نہ کسی بریفنگ میں انہیں بلایا جاتا تھا، نہ کسی پریس کانفرنس میں. آپ مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر تو مجھے لگتا ہے 3.5 سالوں میں ٹک ٹاکرز کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یوٹیوبرز اتنے پیسے کمانا شروع ہو گئے کہ ہم 10-10 گھنٹے کی نوکری کر کے بھی شاید نہیں کما پاتے. صحیح سمت میں آپ نے اشارہ کیا. اور آپ نے گالی کا ذکر کیا تو میں تذکرہ کر دوں کہ بخاری صاحب جو ہیں میرے خیال سے ٹاپ آف دا لسٹ ہی ہوں گے. اس لسٹ میں سر آپ بھی کہیں نہ کہیں سٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ جو کلیئر ڈویژن ہے اس میں واضح طور پر ڈیوائیڈ کر دیا میڈیا. ہاں دیکھیں، اس کا ایک اور نقصان ہوا یہ کہ ایک تو انہوں نے مین سٹریم میڈیا کو ڈیوائیڈ کر دیا، اور دوسری طرف انہوں نے ایک میڈیا کی اور نئی صنف نکالی جس کو ہم سوشل میڈیا ہینڈلرز کے طور پہ جانتے ہیں، انفلوئنسرز کے طور پر جانتے ہیں. بالکل صحیح. آپ دیکھیں جو KPK کی حکومت ہے اس نے کوئی 22,000 کے قریب لوگ ہائر کیے ہیں، جو 25 سے 50,000 تک سیلری کے لوگ ہیں، جن کا کام صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے سیاسی مخالفین کو گالیاں دینا، جرنلسٹوں کو ذلیل کرنا، یہ ان کے ذمہ کام ہے. جنہیں ہم ٹرولز کے نام سے جانتے ہیں. جب آپ اس طرح کی ڈویژن کریں گے نیشنل مین سٹریم میڈیا میں تو اس کے بھی بڑے تباہ کن نتائج ہوتے ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. میں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مین سٹریم میڈیا کا ایک میجر چنک تھا وہ تو ڈرائی ہو گیا، اور یہ جو بینیفٹس تھے سارے جس کا تذکرہ اب ہو رہا ہے، اور یہ اب چونکہ نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیے گئے ہیں لہذا اس کا جواب تو دینا پڑے گا. جو ایک سمجھتے تھے کہ جی ہم نے تو کبھی اپنی پروجیکشن کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگایا ہے، وہ یہ سارا کچھ جو ہے بے نقاب اپنی پروجیکشن پہ پیسہ نہیں لگایا. لیکن وہ اشتہار مجھے آج بھی یاد ہے، اور مجھے ہنسی آ گئی تھی کہ 90 دن کے بعد جب دیا تھا کہ ہم مصروف تھے، ہم نے کام نہیں کیا، ہم اشتہار نہیں دے سکتے کیونکہ ہم مصروف تھے معیشت بہتر کرنے میں. لیکن یہ 2 ارب روپے مجھے لگ رہا ہے خان صاحب کے لیے سود مند ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ یوتھ کافی ایکٹیو ہو گئی ہے. وہ جو گالیاں دینے کا سلسلہ ہے وہ ایسکلیٹ کر گیا ہے، وہ سپیڈی ہو گیا ہے. سر کسی بھی چیز کی جو آرٹیفیشل گروتھ ہوتی ہے نا، وہ پھر اٹ کمز ڈاؤن نوز ڈائیو، وہ پھر ناک کے بل نیچے آتی ہے. میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو سیگمنٹ انہوں نے تخلیق کیا ہے، چاہے وہ ہم خیال جرنلسٹوں کا ہے، اینکرز کا ہے، یا یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ ویری لانگ. اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ بہت سارے لوگ اسی میڈیا میں سے اب ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ سیزنل تھا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ آپ کو بھی ہے، پتہ ہمارے ناظرین، مطلب آپ نے کہہ دیا یہ موسمی تھا. موسم جیسے بدلتے ہیں پھر چیزیں بھی بدلتی رہتی ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.